السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الرحمن کا آج دوسرا حصہ ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اس پیغام کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ فسٹ آپ وہ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے ایک خا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار کریں، ریڈ کریں گے، کلیئر نون ریڈ ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ من کل نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے علاوہ آ رہا ہے تو اس لیے اخفا ہوگا، یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے، یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے آ رہا ہے اس لیے اخفا ہوگا۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پہ دیکھیں وَلَا جَانٌّ، فل ٹائم لانگ کرنا، پھر اس کو نون کے ساتھ، نون مشدد کے ساتھ ملا دیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ۔ یہاں پہ جب بھی میں نے پہلے بھی کہا مشدد حرف سے پہلے بگ مد آ جاتی ہے، اس کو فل ٹائم حرف کو فل ٹائم لانگ کر کے اس کے ساتھ ملا دینا۔ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آئے ہم سورۃ کی تفسیر باتوں کی طرف آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں پہ دیکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اس کی تفسیر مفسرین نے لکھا، ایک تو وہ بندہ جو
اپنے رب کے خوف کی وجہ سے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے، ایک گناہوں کے چھوڑنے پر اور دوسرا رب کے خوف کی وجہ سے۔ ایک فرمایا کہ دو جنتیں، ایک گناہوں کے چھوڑنے پر، اور مفسرین نے ایک قول لکھا کہ ایک اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس لیے دو جنتوں کا ذکر ہے۔ اور اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے زمانے کی ایک بات یہاں پہ مفسرین نے ذکر کی، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، حضرت عمر کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، تو وہ اپنے والد کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے عورت دیکھی اور وہ اس کی طرف اپنے آپ کو فریفتہ کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ گزر جاتا۔ ایک دن وہ شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے اس کے قریب ہوا، لیکن فوراً اس نے اپنے رب کا یہ آیات اس کے سوچ میں آئیں تو فوراً ہی پیچھے ڈر گیا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور فرمایا کہ پھر جب وہ ہوش آیا اس کو، تو پھر جب پوچھا گیا، اس نے پھر یہی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا کہ جو اپنے رب سے ڈر جاتا، اپنے نفس کو روک لیتے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے جب وہ پھر بیدار ہوا، بے ہوشی اس کی ختم ہوئی، تو اس نے یہی آیت تلاوت کی اور پھر وہ فوت ہو گیا۔ تو رات ہی کے وقت لوگوں نے ان کو دفن کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب صبح آپ اس کی قبر پہ لے جایا گیا تو آپ نے اسی آیت کو تلاوت کی، تو وہ آواز آئی کہ اے عمر، مجھے اللہ نے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے رب کے خوف کا بڑا انعام ہے، یہ خوف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو مل جائے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کے خوف خشیت جس بندے کے پاس ہوتی ہے، وہ گناہوں کے قریب ہی نہیں جاتا، اور قرب خداوندی دنیا میں بھی اس کو ملتا ہے اور آخرت میں رب تعالیٰ کی طرف سے جنتوں کی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ فرمایا کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ فرمایا نیکی ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہاں پہ جنت کی ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ طرح طرح کے انعامات، ان نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن آپ آخر میں چلتے ہیں۔ فرمایا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اپنے برکت والے رب کے نام کو یاد کیجیے، ذی الجلال والاکرام۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو اپنی دعاؤں میں یا ذی الجلال والاکرام، اور جو نماز کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام، تو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔